عنوان: موت کا درخت اور عقل مند آدمی۔ حصہ اول: بادشاہی کی پریشانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ہندوستان کے ایک بڑے اور خوشحال سلطنت میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام شہنشاہ رفیع الدین تھا۔ وہ اپنی رعایا کی بھلائی کے لیے دن رات محنت کرتا اور ہر دن دعا کرتا کہ اللہ اسے ایسا بادشاہ بنائے جو اپنے عوام کے لیے باعث رحمت ہو۔ مگر ایک دن محل کے باغبان نے ایک عجیب و غریب اطلاع دی۔ جہاں پناہ، محل کے پچھلے باغ میں ایک ایسا درخت اگ آیا ہے جس کا پھل آج تک کسی نے نہیں دیکھا نہ کھایا۔ بادشاہ اپنے مشیروں کے ساتھ اس درخت کے پاس گیا۔ درخت پر سیاہ رنگ کے بڑے اور چمکدار پھل لگے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان پھلوں کو دیکھ کر کہا، کیا یہ کھانے کے قابل ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا، جہاں پناہ، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ درخت نہ جانے کہاں سے آیا، نہ اس کی خوشبو پہچانی جاتی ہے نہ اس کا ذائقہ۔ بادشاہ نے درخت کے بارے میں جاننے کے لیے سلطنت کے سب سے بڑے عالم، طبیب اور جادوگروں کو بلایا۔ سب نے درخت کو دیکھ کر ایک ہی بات کہی، یہ عام درخت نہیں ہے، اس کے پھلوں میں زندگی اور موت کا راز چھپا ہے۔ حصہ دوم: راز افشا ہوتا ہے۔ چند دن بعد ایک بوڑھا آدمی محل میں آیا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، آنکھوں میں علم اور تجربے کی جھلک تھی۔ یہ بادشاہ کے سامنے آیا اور کہا، جہاں پناہ، میں جانتا ہوں یہ درخت کیا ہے۔ یہ موت کا درخت ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، موت کا درخت؟ کیا مطلب؟ بوڑھا آدمی بولا، اس درخت کا پھل عام انسان کے لیے زہر ہے، مگر جو نیک، رحم دل اور گناہوں سے پاک ہو وہ اسے کھا کر لافانی زندگی حاصل کرتا ہے، لیکن جو شخص گناہ گار ہو، ظالم ہو، اس کے لیے یہ پھل کھاتے ہی موت کا پیغام بن جاتا ہے۔ یہ بات سن کر محل میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی بھی اس پھل کو کھانے کی ہمت نہ کر سکا۔ حصہ سوم: بادشاہ کا فیصلہ۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ سچ ہے تو سلطنت کے لیے یہ پھل بہت اہم ہے۔ اس نے اعلان کیا، کیا میری سلطنت میں کوئی ایسا بہادر ہے جو اس پھل کو کھا کر آزمائے؟ کئی دن گزر گئے مگر کوئی سامنے نہ آیا۔ سب اپنے دلوں میں جانتے تھے کہ ان کی زندگیاں گناہوں سے بھری ہیں۔ وہ ڈرتے تھے کہ پھل کھاتے ہی ان کی موت واقع نہ ہو جائے۔ تب بوڑھا آدمی مسکرایا اور کہا، جہاں پناہ، اگر اجازت ہو تو میں یہ پھل کھاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ پورا محل دم سادے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے نے بسم اللہ پڑھی اور پھل کا ایک ٹکڑا کھایا۔ سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے مگر کچھ نہیں ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی مسکراتا رہا۔ حصہ چہارم: سچائی کی فتح۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تمہیں کچھ محسوس ہوا؟ بوڑھا بولا، نہیں جہاں پناہ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ساری زندگی میں نے سچائی، انصاف اور نیکی کی راہ اپنائی، اس لیے موت نے مجھے نہیں چھوا۔ بادشاہ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا حساب لگایا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کئی بار ظلم کیا، بے گناہوں کا خون بہایا اور طاقت کے نشے میں غریبوں کو نظر انداز کیا۔ حصہ پنجم: بادشاہ کی توبہ۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اعلان کیا، آج سے میں اپنی زندگی بدل دوں گا۔ میں اپنی رعایا سے انصاف کروں گا، ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گا اور اپنی دولت غریبوں میں بانٹوں گا۔ بادشاہ نے اس درخت کے پھل کو کھانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ اپنی رعایا کی خدمت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جب موت آئے تو وہ شرمندہ نہ ہو۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیک اعمال ہی انسان کو حقیقی طاقت اور سکون دیتے ہیں۔ جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، ظلم سے بچتا ہے اور انصاف کرتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔